مکرم قبلہ محترم علامہ امجد رضا جوہری صاحب یہاں پر ذیلی ممبر ہوں گے۔ اس سے پہلے کچھ اشعار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شان میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصے دار ہے۔ شبر کا یہ نواسہ ہے پوتا حسین کا، شبر کا یہ نواسہ ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے۔ باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا، باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا، یہ کربلا کا سب سے بڑا رازدار ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں دعوت خطابت دوں گا انتہائی قابل مکرم قبلہ محترم امجد رضا جوہری صاحب سے کہ وہ ذیلی ممبر ہوں اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جن پاک ہستیوں کا درود میں ذکر کرتے ہیں، جتنی مکرم یہ ہستیاں ہیں اسی حساب سے درود کا جواب دیجیے گا۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر۔ جتنا خالق اکبر کا نام بلند ہے اسی طریقے سے آواز بھی بلند ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے عظمت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ نوجوان جوان بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا تھوڑا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پتہ چلے کہ اسٹیل ٹاؤن کے مومن مجلس سننے کے لیے تیار ہیں، سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی نہ پڑھیں۔ محمد ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ محمد آپ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جوان نوجوان بھی میرے سامنے آ جائیں۔ التماس ہے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیں۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء، برائے خوشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانہ معتدلۃ وثمارہ متحدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطائبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منها صوته، ارسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، اظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الاحكام المفصولة، فمن يبتغي غير الاسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عربته وتعظم كبوته ويكن معه الى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و محمد وأهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. صلوات.
حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر پاک و پاکیزہ ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ طلاق کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، اور میرا مشن یہ ہے جب تک زندہ ہوں کہ جو بچے جوان نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں، جھوٹے کی روایت نہ بولیں۔ موڈ خراب نہیں ہے تو ہاتھ کھول لینا، ہاتھ نہیں باندھ رہے، آپ سلامت رہیں۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، ہاتھ نہیں باندھ رہے۔ فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں۔ ہاتھ نہیں باندھنے میرے، ہاتھ نہیں باندھنے میرے سامنے۔ اب سنو، لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا۔ اللہ کہتا ہے سنو، میں نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا، میں نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا، ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا۔ بھئی کمال ہو گیا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے محمد کو تیری طرح 12 ربیع الاول کے دن پیدا کیا۔ آپ کی سلامت رہیں، اللہ یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں باندھ رہے، آپ کی سلامت رہیں۔ بتاؤ کہ ہمارا محمد قرآن والا محمد، ہمارا محمد قرآن والا محمد۔ اللہ کہتا ہم نے محمد کو ذکر بنا کے نازل کیا، ہم نے محمد کو تیری طرح 12 ربیع الاول کے دن پیدا نہیں کیا، ہم نے محمد کو نازل کیا، ہم نے محمد کو نازل کیا، یعنی فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو نازل کیا، میری طرف دیکھو، اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو نازل کیا، یعنی فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو۔ آپ جی یہ سلامت رہے، میں موڈ تو نہیں خراب ہے، جس کے ہاتھ نہیں کھل پا رہے شان مصطفیٰ میں، پاک نبی کی شان میں ہاتھ نہیں کھل رہے، وہ تصریح ہلا دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو نازل کیا، نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو۔ تو مصطفیٰ کو بنایا پہلے، محمد کو بنایا پہلے، بھیجا آخر میں، بنایا محمد کو پہلے، بھیجا آدم کے بعد، نوح کے بعد، ابراہیم کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد۔ اب کمال ہو گیا، مالک جب تو نے محمد کو پہلے بنایا تو پھر پہلے بھیج دے، یہ آخر میں کیوں بھیجتا ہے، سارے نبیوں کے بعد کیوں بھیجتا ہے؟ جب تو نے محمد کو پہلے بنایا تو پھر پہلے بھیج دے، یہ محمد کو آخر میں کیوں بھیجتا ہے؟ کام یہ جوہری آیت پڑھ، سورہ فرقان 25واں سورہ، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اللہ کہتا میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ آنا جانا بند کر دیا یہاں سے، آنا جانا بند ہو جائے گا یہاں سے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ موڈ تو نہیں خراب ہے، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ آپ جی سلامت رہے، بھائی کمال ہو، بڑے 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 لیکن کہانی نہیں قرآن۔ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ وہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ ہمارے ہوائیں پہلے آتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے بارش رحمت بن کے آ رہی ہے۔ تو پتہ چل گیا آدم سے عیسیٰ تک ہوائیں بن کے آئے، ہمارا محمد رحمت بن کے آیا۔ موڈ نہ خراب کرنا، ہمارا محمد رحمت بن کے آیا۔ کمال ہو گیا، ہمارا پاک محمد۔ یہودی نسل کے چھچھورے لوگوں کو کیا معلوم محمد کیا ہے؟ آپ جی یہ سلامت رہے، بھائی میرے ساتھ ہے نا، موڈ نہ خراب کرنا، موڈ نہ خراب کرنا۔ اب میں پھر آیت پڑھ لوں، ہمارا محمد قرآن والا محمد، سورہ النساء 14 سورہ فنیشنگ آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، ہم نے تیرے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا۔
قد جاءکم برہان من ربکم، برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان آرگومنٹ، برہان حجت، برہان دلیل۔ اللہ کہتا ہے بھئی کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا، میں اللہ دعویٰ ہوں، میرا محمد دلیل ہے۔ آپ کی یہ سلامت ہے، میں موڈ نہ خراب، موڈ نہ پڑھے لکھے لو، اور پڑھے دکھا میرے لیے میں آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کے بھیجا، میں اللہ دعویٰ ہوں، میں اللہ دعویٰ ہوں۔ دعویٰ کیا اللہ کا؟ قل هو اللہ احد، میں اللہ ہوں، میں اکیلا ہوں۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ دعویٰ ہوں، میں اللہ دعویٰ ہوں، اور یہ میرا محمد اس دعوے کی دلیل ہے۔ تو فیصلہ تم کرو گے، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اب جاؤ اور کراچی کے ہائی کورٹ کے وکیلوں سے، کالی کورٹ والوں سے پوچھ لو کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ بھائی کمال ہو گیا جی، آپ جی سلامت رہیں۔ محمد محمد پیچھے بات پہنچ رہی ہے، موڈ تو نہیں خراب ہے؟ بھائی کمال ہوگا، موڈ نہ خراب، ہاتھ کھلیں گے تو مجھے پتا چلے گا موڈ خراب نہیں ہے، اس لیے کہ میں کہانیاں سنانے نہیں آیا، میں کہانیاں سنانے نہیں آیا، میں قرآن سنانے آیا ہوں۔ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ جا کے پوچھو وکیلوں سے، سپریم کورٹ کے وکیلوں سے پوچھو، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر، جب تک دلیل زندہ ہے دعویٰ زندہ ہے۔ اگر دلیل مر گئی، ختم ہو گئی، دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ محمد ہے دلیل، عقل کے اندھوں، اگر محمد مر گئے توحید ختم ہو جائے گی۔ اگر مصطفیٰ چلے گئے، ختم ہو گئے تو توحید ختم ہو جائے گی، کیونکہ توحید ہے دعویٰ، دلیل اس کی کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ کہنے کہ حضور آئے تو تھے حضور، لیکن مر گئے، ختم ہو گئے، کمال ہو گیا۔ کون مر گئے؟ حضور مر گئے۔ حضور مر گئے تو زندہ ہے۔ آپ جی سلامت رہے، حضور مر گئے تو زندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیل ٹاؤن کے مومنوں کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا حضور زندہ یا مردہ، مجھے نہیں پتا۔ بھائی میں آیا اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے، ہر ایک کے دوست ہوتے ہر علاقے میں ہوتے، میں اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے آیا اسٹریٹ ٹاؤن میں۔ جب میں اپنے دوست کے گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دوست پہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کے گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا جس پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی السلام علیکم، لوگوں نے کہا امجد جوہری پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، گرمی لگ گئی ہے، اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو تو عقل کے اندھ ہو۔ اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے نماز پڑھنے والے سارے میرے سامنے بیٹھے، سارے نمازی نماز پڑھتے ہو نا بھائی؟ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہو نماز میں؟ کیا کہتے ہو؟ تشہد، تحیات کے بعد کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نبی ہے مدینے میں، کراچی سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو۔ زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ ہاتھ کھولو گے تو آگے بڑھوں گا جی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام۔ موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا۔ بھائی ہاتھ نہ باندھنا، آپ جی سلامت رہے،
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ اچھا بھائی مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن جب نماز ختم کرتا ہے اس کے فنیشنگ جملے، آخری جملے کیا ہے؟ سلامی تو ہے نا، کہ نبی کو سلام کرے گا، نبی کو سلام کرے گا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کی نماز میں تو اختلاف نہیں ہے، جب مسلمان نماز ختم کرے گا تو نبی کو سلام کرے گا۔ اور یہ مسلمان اپنی کتابوں میں لکھ کے بھول گیا کہ جب نبی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پر، یہ بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، بڑا جملہ کہنے والا ہوں، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمان اپنی کتابوں میں لکھ کے بھول گیا کہ جب میرا پاک نبی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آ کے کہتا السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھاتا۔ پہلے نبی نے سیدہ کو سلام کیا، پھر جا کے نماز مسجد میں پڑھائی۔ تو اب یاد رکھنا بھائی، فیصلہ تم کرو گے کہ تیری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرو، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کی حوائج شرعیہ کو برابر فرمائے۔ کمال ہو گیا، مصطفیٰ نازل ہوا، مصطفیٰ نازل ہوا قرآن، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر والی رات میں قرآن نازل کیا۔ بھائی کمال ہو گیا، موسیٰ توریت نہیں، توریت موسیٰ نہیں، عیسیٰ انجیل نہیں، انجیل عیسیٰ نہیں، زبور داؤد نہیں ہے، داؤد زبور نہیں ہے، کائنات میں اکیلا ہے، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا قرآن ویسا محمد، موڈ تو نہیں خراب ہوا، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، وَلَا رَدْبٍ سورہ انعام، وَلَا رَدْبٍ وَلَا جَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے ہر خوش کو تر قرآن میں، ہر خوش کو تر قرآن میں، ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر، جیسا قرآن ویسا محمد۔ مصطفیٰ کے لیے کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محمد کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ جیسا قرآن ویسا محمد، موڈ نہ خراب کرنا، جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ مالک مالک رحمان رحیم پالنہار اللہ رحیم، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو؟ کام جوہری ہے، گلشن حدیث کے مومن تیری حدیث سے نہیں مانیں گے، انہیں آیت سے سنا کہ محمد کے علاوہ ایک اور ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ مالک کون سی آیت کا پڑھ؟ سورہ رات 13واں سورہ آخری ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے محمد کہہ دے تیری گواہی کے لیے دو کافی ہے، ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا ومن عنده علم الکتاب، وہ من کافی ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ آپ ہی ہے بھئی، میں نے تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یاد ہوگی نا یہ آیت، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے محمد تیری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، دو کافی ہیں، ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ من ہے، وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک من کیوں کہتا ہے؟ نام بتا دے، کہا نہیں ہم نے جوہری نام نہیں بتاؤں گا، لوگ بڑے چیچڑ ہیں، لوگ بڑے بڑے چالاک ہیں، اگر نام لکھوں گا کاٹ کے اپنا نام لکھیں گے، نام نہیں بتاؤں گا، بس میں بتا رہا ہوں کہ وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک ہمیں نہیں پتا کہ وہ من ہے کون جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، محمد کے علاوہ کوئی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ من ہے۔ مالک ہمیں نہیں پتا، کہا پڑھ سورہ مریم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کہتا ہے قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔
گیا مالک ابھی بھی یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے میرے جوان نوجوان مجھے دیکھ رہے پتہ نہیں یہ من ہے کون کہا مجھے جو اس بڑھ سورہ طٰہٰ وخشعت الاصوات للرحمن یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی سب کی زبانیں کانپ رہی ہوں رحمان کی پیشی میں قیامت میں جب سب کی زبانیں کانپ رہی ہوگی تو وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی آپ یہ سلاوت میں آپ یہ پیچھے والوں کا بود خراب ہے پیچھے والوں کا موڈ تو نہیں خراب ہے کوئی موڈ تو نہیں خراب ہے کہانیاں سنانا میں کہانیاں سنانا نہیں آیا میں قرآن سنانے آیا ہوں میرے پاس قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے کمال ہو گیا حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے میں نے نہیں کہا تھا تو 2 آیتیں ہو گئی 3 آیتیں ہو گئی من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے من ہے جو قیامت میں بخشوائے گا من ہے جو قیامت میں بولے گا تمہارے لیے بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہے مالک ابھی بھی یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ان کے من سمجھ میں نہیں آ رہا کام کیا جوہری پڑھ سورہ رحمان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام زمین پہ سارے فنا ہو جائیں گے بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کام کیا جوہری پڑھ سورہ حدید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ پڑھ سورہ بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کر اللہ کی مرضی خرید رہا ہے علی جمعہ کیا آخری کیا تھا جہاں علی مولا علی جمعہ ہے بھئی کمال ہو گیا کائنات میں اکیلا ہے جو کعبے میں جمعہ اکیلا ہے کائنات میں جو کعبے میں جمعہ بھئی کمال ہو گیا مکے کے فٹ پاتھ پہ پیدا ہونے والے اور ہیں پڑھے لکھے لوگ من ہے جو بخشوائے گا من ہے جو بخشوائے گا من ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے من ہے جو اللہ کی زبان ہے من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے من ہے جو بخشوائے گا مالک اتنی تو نے آیتیں رکھی ہیں قرآن میں کہ من ہے بخشوائے گا من ہے قبر میں آئے گا من ہے جو قیامت میں بولے گا من ہے جو ہجرت کے بستر پہ مرضی خرید رہا ہے مالک پردہ ہٹا دے رات سے پردہ اٹھا دے بتا دے کہ یہ من ہے کون کام یہ جوہری ہٹ گیا میرے محمد یہ اسکیل ٹاؤن کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو من کن تو بولا سلامت رہو آپ کی یہ سلامت رہے من ہے جو بخشوائے گا کون بخشوائے گا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ کس میں دم ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے اللہ ہے کہتا کس میں دم ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے الا باذنہ بس وہی کرے گا جسے ہم نے اجازت دی ہے
بھائی کمال ہو گیا، منہ تو نہیں خراب ہے؟ رحمان کی پیشی میں من بولے گا۔ رحمان کی پیشیاں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں پیشیاں رحمان کی؟ دو پیشی ہیں، دو پیشی ہے نا۔ پہلی پیشی ہے قبر، دوسری پیشی ہے حشر۔ پہلی پیشی کا نام ہے، موڈ خراب ہو گیا، پہلی پیشی کا نام ہے قبر، دوسری پیشی کا نام ہے حشر۔ اللہ قبر میں پہلی پیشی میں کیا پوچھے گا؟ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، خمس نکالا تھا؟ غلط، قبر میں نہیں پوچھے گا، قبر میں نہیں پوچھے گا، یہ پوچھے گا قیامت میں۔ آیت پڑھتا ہوں میں، سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے ہم مرنے والے کے نامۂ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ کچھ نمازیں رہ گئی تھی مرنے والے کی، اللہ کہتا میں اس کا نامۂ اعمال لکھتا رہتا ہوں۔ مرنے والا مر گیا، کچھ نمازیں رہ گئی تھی، وارث نے کیا کیا؟ پیسے دے کے اس کی طرف سے نماز پڑھوائی، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گئی۔ تو اگر قبر میں اللہ نماز پوچھ لے، روزہ پوچھ لے، تو مرنے کے بعد جو وارث پورا کرواتے ہیں وہ بیکار ہو جائے گا، اس لیے کھاتا تو بند ہو گیا۔ تو عمل کا کھاتا بند نہیں ہوا، عمل کا کھاتا کھلا ہوا ہے، عمل کا کھاتا کھلا ہوا ہے۔ بھائی نمازیں نہیں پڑھی تھی، کچھ نمازیں خدا نہ خواستہ رہ گئی تھی، تو مرنے والے کا جو وارث ہے وہ پیسے دیتا ہے اپنے باپ کی طرف سے، نمازیں پڑھواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ مرنے والا مر گیا، کچھ روزے رہ گئے تھے، وارث کیا کرتا ہے؟ پیسے دے کے اس کی طرف سے روزے رکھواتا ہے، وہ باپ کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اچھا مرنے والا مستطیع حج نہیں کیا تھا، وہ تو وارث کیا کرتا ہے؟ باپ کی طرف سے حج بدل کرواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ کمال ہو گیا، یعنی یہ جتنے کام ہیں اگر مرنے والا چھوڑ گیا خدا نہ خواستہ تو وارث اس کمی کو پورا کروا دیتا ہے۔ لیکن پرابلم کھڑی ہو گئی، مرنے والا مر گیا، علی ولی اللہ نہیں کہا تھا، مرنے والا مر گیا، علی ولی اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، تو کیا وارث پیسہ دے کے کسی سے کلمہ پڑھوائے گا، علی ولی اللہ کہلوائے گا؟ کہا نہیں بھائی نہیں، اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ لے کے جاؤ، اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جملے۔ اب قبر میں گئے، مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو کہ میں نے قبر کی بات کیا شروع کر دی؟ ہم نہیں ڈرتے، ڈرتا وہ ہے جس کا پیر ڈر جائے۔ ہم نہ ڈرتے ہیں نہ مرتے ہیں، مرتا وہ ہے جس کا سائن مر جائے، جس کا مرشد مر جائے۔ ہمارا تو انتقال ہوتا ہے، ہمارا انتقال ہوتا ہے یہاں سے وہاں، اور ہم اپنا بادشاہ بھی نہیں بدلتے، جو بادشاہ یہاں پر ہے وہی بادشاہ وہاں پر ہے۔ اچھا تو قبر میں گئے تو دو فرشتے آ گئے، جب بند کیا دو فرشتے آئے، کیا کہنے لگے؟ من ربک، تیرا رب کون؟ تیرا رب کون؟ اگر مرنے والے نے رام بھگوان کرشن کا نام لیا تو فرشتے کہیں گے مالک ہاذا مشرک، یہ تو مشرک ہے۔ دوسرا سوال، من نبیک، من نبیک، تیرا نبی کون؟ اگر مرنے والے نے الٹے سیدھے لوگوں کے نام لیے، الٹے سیدھے لوگ جو خود نبی بنے گھوم رہے ہیں، اگر مرنے والے نے ان کے نام لیے تو کیا کہیں گے فرشتے؟ مالک ہاذا کافر، یہ کافر ہے۔ اب تیسرا سوال، من امامک، تیرا امام کون؟ اگر مرنے والے نے اونٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہی تو منافق ہے۔ تو نہیں خراب ہوا، گھبرائے تو نہیں؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ من ہے جو بخشوائے گا، اور من ہے جو قبر میں آئے گا، من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جو قبر میں آئے گا۔ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، من ہے جو اللہ کی زبان ہے، من ہے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے تو آیتیں پڑھی ہیں، آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ رحمان کی آیت پڑھی ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے،
بس چہرہ باقی رہے گا، زبان باقی رہے گی اللہ کی. کمال ہو گیا. اب جلدی سے بتاؤ کہ وہ چہرہ کون ہے، وہ زبان کون ہے؟ کون ہے؟ میں میری ویڈیو بناؤ گے تو مجھے بتاؤ گے کیسے کون ہے وہ؟ آنکھیں دیکھی ہے، آنکھیں دیکھی، عین اللہ، چہرہ دیکھا، زبان دیکھی، ہاتھ دیکھے، کمال ہو گیا. آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ. اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے. ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا، آپ کو موت آ گئی. موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ موڈ خراب نہ کرنا، آپ کی سلامت رہیں. تو ہم نے کہا ایک ولی اللہ، اور آپ کو موت آ گئی. اتنا کچھ تو علی میں پہلے سے لگا ہوا ہے. عین اللہ، اللہ کی آنکھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، لسان اللہ، اللہ کی زبان، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں اللہ کے. بھائی پڑھا تھا ہم نے دینیات میں، اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا. پھر علی اللہ کا ہاتھ کیسے، علی اللہ کی آنکھ کیسے، علی اللہ کا چہرہ کیسے؟ تو اب بتاؤں علی اللہ کا ہاتھ کیسے؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اللہ کا جسم نہیں ہوتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، تو پھر علی اللہ کا ہاتھ کیسے، علی اللہ کی آنکھ کیسے، علی اللہ کا چہرہ کیسے، علی اللہ کی زبان کیسے؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ میرا ہاتھ چل رہا ہے، میرا ہاتھ، آپ بھی تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھتا ہے آپ کا. تو آپ نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ اے ہاتھ اٹھو، اے ہاتھ اٹھو، کہا نہیں کہا؟ آپ نے ارادہ کیا، ہاتھ فوراً اٹھ گیا. میری زبان مجلس پڑھ رہی ہے، کیا میں نے اپنی زبان کو کہا کہ اے امجد جوہری کی زبان مجلس پڑھ؟ نہیں، میں نے ارادہ کیا، میری زبان بولنے لگی، مجلس پڑھنے لگی. میری ٹانگیں چل رہی ہیں، کیا میں نے ٹانگ کو کہا کہ اے ٹانگیں چل؟ نہیں، میں نے ارادہ کیا، ٹانگ چلنے لگی. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیا میں نے آنکھوں کو کہا؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں کو کہا کہ اے آنکھوں امجد جوہری کو دیکھو؟ نہیں، تم نے ارادہ کیا اور آنکھیں دیکھنے لگی. تو اب سمجھ میں آ گیا، علی اللہ کی آنکھ نہیں، علی اللہ کا ہاتھ نہیں، علی اللہ کی زبان نہیں، علی اللہ کے ارادے کا نام ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے، علی حرکت میں آ جاتا ہے. اگر موڈ خراب نہ ہو تو صحیح. کمال ہو گیا. پہلی پیشی قبر ہے، پہلی پیشی کیا ہے؟ قبر ہے. اور دوسری پیشی کیا ہے؟ حشر ہے، قیامت کا میدان ہے. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے وجاءت، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے نا. دوسری پیشی ہے قیامت. وجاءت، موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، نہ سمجھ میں آئے. پیچھے والوں کا ہاتھ، پیچھے والوں کے ہاتھ کھلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. آپ جیے سلامت رہیں. پاک پروردگار، پاک پروردگار پاک پنجت کے صدقے آپ کی تمناؤں کو پورا کرے. سورہ قاف وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. حقانے والے کو سندھی میں کہتے ہیں دھنار. کیا کہتے ہیں؟ دھنار. دھنار تم نے بھی دیکھا ہے، حقانے والا میں نے بھی دیکھا ہے. اردو میں کہتے ہیں چرواہا، اردو میں کہتے ہیں چرواہا، سندھی میں کہتے ہیں دھنار، اور قرآن کی زبان میں کہتے ہیں سائق. اللہ کہتا ہے سارے نبی قیامت میں حقانے والے ہوں گے، سارے نبی قیامت میں حقانے والے ہوں گے. اب جلدی سے مجھے بتاؤ حقانے والا آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں، حقانے والا آگے یا پیچھے؟ حقانے والا پیچھے ہوتا ہے. میں نے اندرون سندھ بھی دیکھا ہے، میں نے پنجاب میں بھی دیکھا. حقانے والا پیچھے ہوتا ہے، جانور آگے ہوتا ہے. میرا بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن سارے حقانے والے نبی پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی. قیامت میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے حقانے والے نبی پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی. اور اب میرا پاک محمد علی کے کانٹھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، سنی شیعہ دونوں کتابوں میں، یا علی انت قائد القرآن المحجرین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے. علی 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 علی
قیامت میں حق آنے والے سارے نبی پیچھے اور ان کی امت آگے ہے. اور یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی تو سفید چہرے والوں کا قائد ہوگا، سائق نہیں. قائد ہوگا، قائد آگے ہوتا ہے، سائق پیچھے ہوتا ہے. سارے انبیاء سائق پیچھے ہیں قیامت میں دوسری پیشی میں، اور اکیلا ہمارا مولا قائد ہے، آگے ہے. کن کے آگے ہے؟ سفید چہرے والوں کے. جن چہروں سے علی ولی اللہ پھوٹتا ہے. موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا. اللہ نے کیا کہا؟ موڈ نہ خراب کرنا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہے، اللہ سائیں کہہ رہا ہے قیامت میں سارے انبیاء حق آنے والے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. اور میرا پاک نبی کہتا ہے قیامت کے میدان میں تمہارا مولا آگے ہوگا، چاہنے والے پیچھے ہوں گے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے جان کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، اے صاحب العلا، اے اللہ کے پیارے نبی. یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. کام کے جوہری اللہ کو نبیوں کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ جب اپنے نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ پکا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا. جنت کے بدلے چھوڑ دے، شاہ نجف کو جنت کے بدلے. ہم یہ سودا نہیں کر سکتے، ہمیں نقصان ہے. آپ جیئیں سلامت رہیں. چھوڑ دیں شاہ نجف کو جنت کے بدلے. بھائی جنت کسی کا باپ نہیں بانٹے گا، جنت بانٹے گا حسنین کا باپ. جنت ہے حسنین کے بابا کی. کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا اور میں نے جنت کی سیر کی، فَلَمَّا بَلَغْتُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا، فَوَجَدْتُ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. گھر کے باہر دروازے پہ کس کا نام ہوتا ہے؟ گھر کے باہر دروازے پہ کس کا نام ہوتا ہے؟ گھر کے مالک کا. جنت کے دروازے پہ 3 نام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو بھئی ہم سے کیوں کہتے ہو کہ علی ولی اللہ اذان سے نکالو، علی ولی اللہ کلمے سے نکالو؟ سارے کام ہم کریں اور تو روٹا بستر لے کے فارغ گھومتا رہے. نکالو اذان سے علی ولی اللہ، نکالو کلمے سے علی ولی اللہ. ہم سارے کام کریں، تم بھی تو ایک کام کرو، نکالو علی کو کعبے سے. نہیں بھائی نہیں، ہم علی کو کعبے سے نہیں نکال سکتے، وہ عقل کے اندھ ہے. ارے جب تو علی کو خدا کے گھر سے نہ نکال سکا، اس علی کو ہم اپنے دل سے کیسے نکال دیں؟
آپ جی سلامت رہیں. پاک پروردگار علی ولی اللہ کہنے والوں کو ہر شر ہر بلا سے محفوظ رکھے. میں نہیں کہہ رہا، غدیر میں اللہ کہہ رہا تھا میرے حبیب اعلان کر دو، اعلان کر دو میں تمہیں شر سے بچاؤں گا. اللہ بھی جانتا ہے کہ شر توحید پہ نہیں ہوگا، شر رسالت پہ نہیں ہوگا، شر ہوگا تو علی کی ولایت پہ ہوگا. خراب ہو گیا. سمیٹیا میں دامن بیان کو تھک گئے آپ؟ جملہ کہہ دوں تھک گئے تو بتا دو بھائی مجھے. آپ جی سلامت رہیں. آپ تھک بھی نہیں سکتے اس لیے کہ آپ نے کسی تھکے ہوئے کو اپنا امام نہیں مانا. میں نے آج سمجھ دیا تھا میں نے بیان کو، ختم ہوگی میری بات. اللہ کی پیشی میں، دونوں پیشیوں میں وہی بولے گا جو اللہ کی زبان ہے. لسان اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، یہی ہے نا. کمال ہو گیا. یعنی علی کی آنکھیں علی کی نہیں، اللہ کی. علی کی زبان علی کی نہیں، اللہ کی. علی کے ہاتھ علی کے نہیں، اللہ کی. علی کے کان اذن اللہ، علی کے نہیں، اللہ کے. یا رسول اللہ، یہ کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہیں، کراچی کے پڑھے لکھے مومن ہیں. سارا علی تو آپ کا اللہ اٹھا کے لے گیا. تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. موڈ خراب تو نہیں ہے بھائی. ایک سانس میں آخری جملہ ہے. اللہ تمہیں آباد رکھے. اپنے عقیدوں میں باندھ کے لے جانا. یا رسول اللہ، دستے ادب جوڑ کے کراچی کے مومنوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا. آنکھیں اللہ لے گیا، کان علی کے اللہ لے گیا، علی کا چہرہ علی کا نہیں اللہ کا ہے، علی کی زبان اللہ لے گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ سارا علی عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ کام کے جوہری خاموش. لحم کا لحمی یا علی، دم کا دمی یا علی، عظم کا عظمی یا علی، روح کا روحی یا علی، نفس کا نفسی یا علی. علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا خون میرا خون، علی کا نفس میرا نفس، علی کی روح میری روح. تو فیصلہ ہو گیا. آدھا علی خدا لے گیا، آدھا علی نبی لے گیا. علی سے نفرت کرو گے، آدھی لعنت خدا کی طرف سے پڑے گی، آدھی نبی کی طرف سے پڑے گی. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آواز بلند تر پرچی ہے. مجھے بھی کسی نے نام دیا تھا، اور نام میں بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے اس مجلس کے لیے تعاون کیا ہے. ایک ہیں جناب فخر عباس صاحب، دوسرے ہیں جناب سید زاہد حسین مشہدی صاحب. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جتنے مومنین ہیں اللہ آپ سب کو آفات و بدیات سے محفوظ رکھے. جن لوگوں نے، جن مومنین نے تعاون کیا اس مجلس کے لیے. اچھا اب یہ میں نے پرچی تھی مجھے یاد آ گئی تو میں نے پڑھ کے بتا دیا. نام تھا خدمت کی ہے مجلس اعزا کے لیے انہوں نے، اور اگر مجھے پڑھنا نہ آتا تو میں یہ پرچی پھاڑ کے پھینک دیتا. کیا بات، کیا کروں؟ میں نے لاہور میں ایک جملہ کہا تھا کہ
बंदर तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, इस्लामाबाद में, कराची में भी देखा है, चिड़ियाघर यूएस में भी देखा था। अजीब जानवर है, इंसानों जैसी हरकतें करता है, नकल कर सकता है इंसान की, इंसान नहीं बन सकता। बंदर को आज बाहर के जो ममालिक हैं, जो यूरोप वगैरह में, बंदर गाड़ी भी चला लेता है, ड्राइव कर लेता है। बंदर को आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। जुमला मेरा है, जुमला मेरा है, जो मैंने लाहौर में पढ़ा था कि बंदर को आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा, वैसा करेगा जैसा आप करेंगे। सिगरेट पिएंगे, सिगरेट पिएगा, उसको मुक्का दिखाएंगे, मुक्का दिखाएगा। लेकिन बंदर को आप कहें कि ये तहरीर पढ़ के बताए तो वो फाड़ के फेंक देगा, इसलिए कि बंदर क्या जाने तहरीर की कीमत। आदमी को इस बात का जो मकसद था वो ये था कि आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए कि कुरान की जो इब्तिदा है ना, पहली वही, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से है। पढ़ो, अल्लमा बिल कलम, हमने कलम से लिखना सिखलाया। तो पहला ही पैगाम ये है कि पढ़ो और लिखो, यानी इस्लाम पढ़े लिखों का मजहब है, जाहिलों का मजहब नहीं है। इसलिए अपनी ये बात की, बस मैंने ज़माने बयान को समेट दिया, ख़त्म हो गई बात। तो जिन जिन मोमिनीन ने ताउन किया, अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जिसकी मजलिस है ना इमाम मोहम्मद बाक़िर, पांचवा इमाम, मेरे पांचवें इमाम ने दुनिया से जाते वक्त अपने बेटे को वसीयत की, बेटे जाफर, मेरे पास जो 2 बाग हैं, उन 2 बागों से जो आमदनी आती है, उन पैसों से मिना में मेरे दादा हुसैन की मजलिसें करवाई जाएं। ये वसीयत थी तुम्हारे 5वें इमाम की। मिना के मकाम पर जो हज जा चुके हैं, मुशर्रफ हो चुके हैं हज से, उनको पता है मिना कौन सा मकाम है। मिना के मकाम पर इन पैसों से 2 बागों की जो आमदनी आती है, बेटे जाफर सादिक, इन पैसों से मेरे मजलूम दादा हुसैन की मजलिसें करवाई जाएं। ये है मजलिस हुसैन की अहमियत। और ख़ुद मेरा 5वां इमाम अपने घर में अपने दादा हुसैन की मजलिस बर्पा करता, ज़ाकिर आता मिंबर से मसाइब बयान करता, लोग चीखें मार के रोते। ऐसा ही एक वाक़या है, 5वें इमाम के घर में मजलिस हो रही थी, ज़ाकिर मिंबर से हुसैन की मुसीबत बयान कर रहा था, मजलूम हुसैन की शहादत पढ़ रहा था, और पूरा भरा हुआ मजमा चीखें मार मार के रो रहा था। 5वें इमाम का एक सहाबी था जिसका नाम था अबू बसीर असदी। खुद मेरा 5वां इमाम चीखें मार मार के रो रहा था। 5वें इमाम का सहाबी अबू बसीर असदी, वो मुंह पर रुमाल रखे हुए रो रहा था। जुमला सुनना, 5वें इमाम का सहाबी मजलिस में मुंह पर रुमाल रखे हुए रो रहा था। एक मर्तबा मेरे इमाम की निगाह पड़ी, भाई बैठ जाए, मसाइब हो रहे हैं, खुदा आपको महफूज रखे, मसाइब की तहजीब है। जुमला सुनो, ये मजलिस हुसैन है क्या? पूरा मजमा रो रहा था, चीखें मार मार के रो रहा था। मेरा 5वां इमाम हिचकियों से रो रहा था। सहाबी अबू बसीर असदी मुंह पर रुमाल रख कर रो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। 5वें इमाम की निगाह पड़ी, पुकार के कहा, अबू बसीर तू रोता क्यों नहीं? मेरे दादा हुसैन के मसाइब पढ़े जा रहे हैं, तू रोता क्यों नहीं? उसने कहा, मौला मैं रो रहा हूँ। इमाम ने कहा, नहीं अबू बसीर तुम नहीं रो रहे हो। कहा, मौला ये मेरा रुमाल है और ये मेरे भीगे हुए आंसू है, ये रुमाल भीगा हुआ है, मेरे आंसुओं से भीगा हुआ, ये देखे मेरे आंसू है, मैं रो रहा हूँ। रो कर मेरा इमाम कहता है कि अबू बसीर ऐसे मत रो। घबरा गया अबू बसीर, कहा, मौला फिर कैसे रोऊं? फर्जंद रसूल आप पर मेरी जान फिदा हो जाए, जो तो फिदा, मौला मैं आप पे फिदा हो जाऊं, फिर कैसे रो? रो कर कहने लगे, अबू बसीर वैसे रो जैसे जन्नत में हुसैन की दुखियारी मां रोती है। कुछ याद है तुम्हें? हुसैन की दुखियारी वाह, जैसे जन्नत में हुसैन की दुखियारी मां रोती है, बालों को बिखरा देती है, सर पे हाथ मारती है, वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह मोहम्मदा। ऐसे रोया करो, खुदा तुम्हें आबाद रखे।
دیکھو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، یہ کربلا کا واقعہ تم تک پہنچا ہے امام محمد باقر کے ذریعے۔ اگر یہ امام نہ ہوتا تو کربلا کا واقعہ، شام کا دربار، شام کا بازار، یہ تم تک پہنچتا نہیں۔ میرا پانچواں امام جو آنکھوں سے دیکھتا رہا وہ بیان کرتا رہا۔ جملہ سنو کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا پانچواں امام کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں، تمہیں پتہ ہے ہماری پھوپھیوں کو کیسے بازار میں پھرایا گیا؟ پانچواں امام کہتا ہے کہ میرے بابا بیان کرتے ہیں کہ شام کے بازار میں جب ہمیں لے کر آئے ہیں تو اتونا بحبال وربطونا کالاغنام، ہمیں بازار میں ویسے پھرایا گیا جیسے مویشی کو پھراتے ہیں۔ جس نے شام کی زیارت کی ہے اس نے وہ بازار بھی دیکھا ہوگا، وہ دربار بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ بازار بھی دیکھا ہے، وہ دربار بھی دیکھا ہے، وہ چوک بھی دیکھا ہے جس پہ گھنٹوں علی کی بڑی بیٹی اپنا سر زانوں میں دے کر زمین پہ بیٹھی رہی، وہ چوک بھی میں نے دیکھا ہے۔ یہ بی بی مسافر شام ہے، یہ بی بی مسافر شام ہے۔ لیکن مجھے معاف کرنا، مسافر تو اسے کہتے ہیں نا جسے پھرا کے وہاں سے لے جایا جائے۔ بی بی وہاں سے لے جائی نہیں گئی، بی بی آج تک وہاں موجود ہے۔ بی بی صرف مسافر شام نہیں ہے، بی بی ملکہ شام ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ جب ہم بازار میں آئے تو چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں وہ چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے پھینک رہی تھی جو بیویوں کے، سیدانیوں کے سروں پہ آ کے گر رہے تھے۔ جملہ سننا، صورتحال یہ تھی کہ بازار میں آگے آگے پرچم لہرانے والے تھے، ان کے پیچھے شادیانے بجانے والے تھے، ان کے پیچھے وہ نیزے تھے جن کی انیوں پر سر بندھے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے بیمار امام گلے میں توقے خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور ساتھ میں محمد باقر ہے۔ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور میرا امام کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں، ہمارے پیچھے اکیلے ایک ناقے پر علی کی بڑی بیٹی زینب، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، گردن کے پیچھے باندھے گئے تھے، وہ ناقے کے اوپر تھی۔ ایک چھوٹی بچی بی بی سے لپٹی ہوئی تھی، بی بی کا ناقہ ایک مکان کے قریب رکا ہوا تھا۔ میرا مولا کہتا ہے اس مکان کی چھت پر کچھ بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سیدانیوں پہ، قیدیوں پہ افسوس کر رہی تھیں۔ کچھ تھوڑی سی بوڑھی عورتیں قیدیوں پر افسوس کر رہی تھیں۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ چھوٹی بچی جو شہزادی زینب کی گود میں لپٹی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ بوڑھی عورتیں ہم سے ہمدردی کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا زخمی سر بلند کیا، زخمی سر بلند کیا اور کہا، پھوپھی اماں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک گھونٹ پانی مانگ لوں؟ بوڑھی عورت کے کان میں چھت پہ آواز گئی، اس نے چھت سے پکار کے کہا، بی بی مت گھبراؤ، میں تیری بچی کے لیے ابھی پانی لے کر آتی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے، ضعیفہ نے جام آب لیا، اس میں پانی بھرا، زمین پہ آئی، جملہ سننا، بی بی کے ناقے کے پاس آئی، بی بی کے قریب آئی، اور آنے کے بعد کہیں گے، بی بی تیری بچی بڑی پیاسی معلوم دیتی ہے، اس بچی کو یہ پانی پلا دے، اور دیکھ بی بی، جب تیری بچی پانی پی لے تو میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا مانگے
اگر کوئی یتیم دعا مانگے تو اللہ اسے فوراً پوری کر دیتا ہے. جب تیری بچی پانی پی لے، دیکھ بی بی تو قیدی ہے، تیری بچی بھی قیدی ہے، جب تیری بچی پانی پی لے تو اس سے میری دعا منگوا دینا. شہزادی زینب نے سکینہ کو روک دیا اور کہا بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس بوڑھی عورت کے لیے دعا مانگ لی. تمہیں تو پتا ہے نا یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس باپ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے ہیں. کہ کیسے پانی پی لے، یہ کیسے پانی پی لے؟ بچی نے جامِ آب رکھ دیا اور کہا بتا اے بوڑھی عورت، اے ضعیفہ بتا تیری پہلی تمنا کیا ہے؟ ضعیفہ نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس اللہ انہیں تیری طرح اس بازار میں رسوا نہ کرے، تیری طرح اس بازار میں وہ تماچے نہ کھائیں، تیری طرح اس بازار میں وہ پھیلائے نہ جائیں، تیری طرح اس بازار میں یتیم نہ آئے، تیری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے. بچی نے روتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو، میری طرح بازار میں تماچے نہ کھائیں، میری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے. آخری جملہ سنو. بچی نے سر اٹھایا، کہا اے بوڑھی عورت تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کرو خیریت سے وطن پلٹ کے آ جائے. بچی نے دعا مانگی، پروردگارا اس کا شوہر خیریت سے وطن پلٹ کے آ جائے. کہا اے بوڑھی عورت تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری آخری اور سب سے اہم تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب کرے، اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے. بس جیسے ہی مدینے کا نام آیا علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، کہا اے بوڑھی عورت تیرا مدینے سے رشتہ کیا ہے؟ تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ جملہ سنو گے اس بوڑھی عورت کا. کہنے لگی بی بی میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے، میں نے اپنی بی بی پاک کی کنیزی کی ہے، 5 سال کنیزی کی ہے. اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے، میں دوبارہ مدینے جاؤں گی، بی بی کی قدم بوسی کروں گی، مولا حسین کی زیارت کروں گی. بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے. بی بی نے پوچھا اے ضعیفہ، اے بوڑھی عورت اگر وہ مدینے والی بی بی اس بازار میں آ جائے تو تو اسے پہچان لے گی؟ اس بوڑھی عورت کو غصہ آ گیا، کہنے لگی اے بی بی اپنی زبان کو لگام دے. ارے کہاں وہ فاطمہ کی بیٹی، کہاں وہ کائنات کی ملکہ، کہاں یہ شام کا منحوس بازار. ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا ام حبیبہ اب اپنے بھی ہمیں نہیں پہچانتے. ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ پر. حسین